جو خون کی ہولی کھیلی گئی اور لاہور کو جلیانوالہ باغ کی طرح بنا دیا گیا، اس سلسلہ میں چند ضروری باتیں حکومت، اداروں سے، عالم اسلام کے حکمرانوں سے اور سارے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا مقصود ہے۔ فرانس نے جو سرکاری سطح پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کا شرمناک کردار ادا کیا، بندہ ناچیز اس وقت ناموس اہل بیت و ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر پہرا دینے کی پاداش میں جیل میں تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو بندہ ناچیز نے اس سلسلہ میں جیل سے شریف فتویٰ صادر کیا۔ پھر رہائی کے بعد جو پہلی گفتگو تھی مغل پورہ کے اندر رہائی کے جلوس میں، اس میں بھی میں نے اس فتویٰ کا اعادہ کیا۔ کہ امت مسلمہ کے حکمرانوں پر یہ فرض ہے کہ فرانس سے اس ملعون صدر کی حوالگی کا مطالبہ کریں، اور اگر وہ ملعون فرانس کی طرف سے مسلمانوں کے سپرد نہ کیا جائے تو پھر فرانس کے خلاف مسلم حکومتیں اعلان جہاد کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ فرانس کے ساتھ معاشی، اقتصادی، تجارتی، سفارتی بائیکاٹ یہ بھی بہت لازم ہے، اور یہ اس سلسلہ کے رد عمل کا آغاز ہے۔ اس سلسلہ میں حکومت نے خود بڑے بلند باغ دعوے کیے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، مگر کچھ بھی نہ کیا گیا۔ خود حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا سفیر کو نکالنے کے لحاظ سے، بالآخر حکومت اس معاہدے پہ بھی پوری نہ اتری، اور پھر حافظ سعد حسین رضوی کی گرفتاری، اور پھر اندھا دھند گرفتاریاں، اور اس کے بعد پھر کچھ تو خون کا بازار حکومت کی طرف سے گرم کیا گیا، اور آج لاہور کی سرزمین پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دھرنا تھا، وہاں پر گولیوں کی بچھاڑ کی گئی، اور اس دھرتی کے سینے پر، دھرتی کے سپوتوں کو
خون میں نہلا دیا گیا۔ حکومت شاید یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ ایک تنظیم کا مسئلہ ہے اور اس تنظیم کو بین کیا جائے اور دبا دیا جائے تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ یہ حکومت کی خام خیالی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کال ایک تنظیم کی تھی، مگر یہ کاز پوری امت کا ہے، اور ایسا مقدس کاز ہے کہ جس کے لیے جان دینا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معمولی سا کام سمجھتے ہیں۔ موت اگرچہ بڑی تلخ ہے، مگر خدا کی قسم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ایک عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جان وارتا ہے تو اس کے لیے موت بھی بڑی رس بھری اور چاشنی والی ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک کال دینے والی جماعت کے فیصلے ہیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، وہ جس طرح چاہیں گے حکومت کے ساتھ اپنے معاملات چلائیں گے، لیکن کاز پوری امت کا ہے، تو اس بنیاد پر امت خاموش نہیں رہ سکتی۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں 295C تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس الوہیت، یہ سارے موضوعات پر رب ذوالجلال نے ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج اس حساس موڑ پر یہ چند ضروری اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں۔ فرانس کے سفیر کو نکلوانا پہلے بھی اگرچہ ایک ضمنی مطالبہ تھا ثانوی، اور اصل تو اس ملعون کا سر اتارنا شرعی فرض ہے مسلمانوں پر، لیکن اب جو حکومت نے اس پر ضد کی ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، جسے روکنا تھا اسے نکال دیا اور جسے نکالنا ہے اسے سنبھال لیا۔ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دینے والے یہ لوگ آج بندہ ناچیز اعلان کرتا ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو نکلوانے کے مطالبہ سے کوئی دوسری تنظیم دستبردار بھی ہو گئی تو ہم انشاءاللہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ مقدس خون جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے پیش کر دیا ہے، فرانس کے سفیر کا جانا ٹھہر چکا ہے، اور پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کاز پر متفق ہیں، متحد ہیں، اور ہر طرف سے اللہ کے فضل سے یہ آواز بلند کی جا رہی ہے۔ حکومت جو اس نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 اپریل سے لے کر گولیاں چلائی ہیں مختلف شہروں میں، وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کل ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کر رہی ہے۔ اچھی بات ہے،
یہ پیغام بلند کرنا، ہائی لائٹ کرنا، مگر جو قرارداد اس کا جو متن تیار کیا گیا ہے اس میں سفیر کے لحاظ سے کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ سفیر کو نکالنے کے لحاظ سے یا اس بارے میں پارلیمنٹ کے اندر قرارداد لانے کے لحاظ سے، یا جو اصل فرض ہے امت پر، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی جان جب نکل رہی تھی احد کے میدان میں، تو انہوں نے فرمایا تھا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ وفیکم عین تطرف، کہ اگر ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو کائنات میں اور اس کے ہوتے ہوئے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کر دے، اور وہ اکیلا عاشق بدلہ نہ لے اور اس توہین کے سامنے سینہ تاڑ کے کھڑا نہ ہو، اور قیامت کے دن یہ عذر پیش کرے کہ رب میں تو ایک فرد تھا، ایک بندہ تھا، اور مقابلے میں کروڑوں لوگ تھے، اتنی حکومتیں تھیں، میں کیا کر سکتا تھا؟ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کا عذر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب تو کتنی حکومتیں ہیں اور 2.25 ارب سے زائد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پھر اس طرح سرکاری سطح پہ گستاخیاں ہوتی رہیں اور پھر گولیاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی چلتی رہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لہذا حکومت اسمبلی کے اندر اگر اسمبلی سے منظور کروانے کو انہوں نے ایک سند سمجھا ہوا ہے، ورنہ سفیر نکالنا تو 2 منٹ کی بات تھی، اس کے لیے اتنے لمبے پروسیس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال حکومت کو اس سفیر کو ملک بدر کرنے میں اپنے وعدے کے مطابق اور جو آئین کا تقاضا اس کے مطابق جلدی کرنی چاہیے، اور اس طرح کر کے اس معاملے کو مزید عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو اگر انہوں نے ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی مجھے بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ فرانس تو فرانس رہا، پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر جس ملعون نے میرے اللہ کی توہین کی اور حد درجہ توہین کی، علی اعلان کی، مجمع کے اندر کی، جس کی ویڈیو موجود ہے، اس حکومت نے ابھی تک اس کی FIR بھی نہیں کاٹی، اور وہ مسئلہ بالکل دبا دیا گیا ہے۔ ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں، لہذا ہمارا حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس دین کا وہ حصہ بھی سامنے رکھو، آئین کی جو پہلی شق ہے اس کے مطابق کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، تو اللہ کی ناموس، اللہ کی عزت کے لحاظ سے جو ہماری شریعت کا 14 صدیوں کا متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ من سب اللہ فاقتلوہ، تو اس کے مطابق امر ملعون جو ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو بھی سزا دی جائے، اور کفر کرد من سب اللہ فاقتلوہ، من سب اللہ فاقتلوہ، من سب اللہ فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ آج کراچی کے اندر حضرت مفتی محمد منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں تنظیمات اہل سنت نے جو اعلان کیا ہے صبح کے لحاظ سے کہ پیر کل صبح انشاءاللہ شہدائے ناموس رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، زخمیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور حکومت سے فرانس کے سفیر کو نکلوانے کا جو مطالبہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کل جو پہیہ جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے، ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اس اعلان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو ظلم ہوا ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، صرف ہڑتال کرنے سے وہ معاملہ یا رد عمل پورا نہیں ہوگا، سینوں کو سکون نہیں ملے گا، لیکن یہ آغاز ہے۔ اور جس طرح کراچی کے علماء نے یہ فیصلہ کیا، ہم اس فیصلے میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں، حکومت ان شہداء کا قصاص دے۔ ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو۔ قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے، قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے، قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ وہ کراچی میں جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، یا راولپنڈی میں شہید ہوئے، جس شہر کے اندر بھی شہادتیں ہوئیں، اور لاہور میں جو شہادتیں ہوئیں، زخمیوں کا بھی جو ہے وہ قصاص دیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں جو ظالم ہیں، جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے، جب ملک میں قانون موجود ہے تو اس قانون کے طریقے سے احتجاج روکنے کا بھی قانون ہے، اور احتجاج کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو منتشر کرنے کا بھی قانون ہے، اور احتجاج کے لیے آواز بلند کرنے کا حق بھی قانون میں موجود ہے۔ تو یہ جو سیدھی گولیاں چلا کر قتل عام کیا گیا، جو گولیاں اس قوم نے ان لوگوں کو خرید کے اپنے خون پسینے سے دیں کہ اس ملک کی حفاظت کی جائے اور اسلام دشمن طاقتوں سے اس ملک کو محفوظ رکھا جائے، کیا تک بنتا ہے کہ وہ گولیاں انہی لوگوں پر چلا دی جائیں کہ جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، اور جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے لیے، اس سلطنت کے لیے 3 صدیوں تک جد و جہد کی، جن کے بڑوں نے، اور پھر یہ ملک بنا۔ آج اس ملک کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں چھلنی کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو افسران اور جو سپاہی، جو کارندے، جس حد تک بھی ان کا جرم ہے، حکومت، عدلیہ، ادارے اس سے قصاص لیں اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس موقع پر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کو بین کیا جائے۔ یہ غدار ہے، غدار ہے، گستاخوں کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، گستاخوں کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، فرانسیسیوں کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار
یہ تحریک انصاف نہیں، یہ تحریک ظلم ہے، یہ تحریک شر ہے، یہ تحریک عریانی فحاشی ہے، یہ تحریک شرارت ہے، یہ لوگوں کے ایمان پر حملہ کرنے والی دہشت گرد تنظیم ہے، یہ ٹیررسٹ لوگوں کا ایک اکٹھ ہے۔ اتنی درندگی اور بربریت کبھی نہیں کی گئی جتنی اس حکومت نے کی، تو اسے کس طرح ہم تحریک انصاف کہیں؟ جنہوں نے کیا کچھ نہیں انہیں بین کیا جا رہا ہے، اور جو انسانی فصلیں اجاڑ رہے ہیں اور سروں کی فصلیں کاٹ رہے ہیں اور خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے، پوری پاکستانی ملت کا مطالبہ ہے کہ اس حکمران ٹولے کو، ایک تو اس کی تحریک انصاف جو اس کا نام تحریک انصاف ہے اور ویسے تحریک ظلم ہے، اس کو بین کیا جائے، اور ان لوگوں کو، وزیر اعظم اور وزراء کو حکومت سے ہٹا کر ان کو جیلوں میں بند کیا جائے، ان پر کیس چلائے جائے، ملک کے آئین سے بغاوت کے ان پر ایف آئی آر درج کی جائے اور شہداء کا قصاص لیا جائے۔ آج اس موقع پر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حافظ محمد سعد حسین رضوی اور دیگر جتنے بھی علماء کرام جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، جو کارکنان گھروں سے اٹھا لیے گئے ہیں، سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ایک غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو، حکومت اور بالخصوص جو لبرل ٹولہ ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اپنا ایک نعرہ گھڑ لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ہمیں سعادت دی، پاکستان کے اندر کسی گراؤنڈ میں سب سے بڑی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرنے کا شرف تحریک صراط مستقیم کو حاصل ہوا، جو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ ابھی اس وقت تحریک لبیک نہیں بنی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے اس سلسلہ میں اس نعرے کو عام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، مگر اصل میں یہ نعرہ صدیق و عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، طلحہ و زبیر کا ہے، سعد و سعید کا ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو مسجد نبوی شریف میں لگتا رہا ہے، یہ وہ نعرہ ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے غلاموں کی طرف سے عہد وفا کے طور پر پسند فرمایا ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، صدیق کا نعرہ یا نبی، صداقت بولی یا نبی، عمر کا نعرہ یا نبی، عدالت بولی یا نبی، عثمان کا نعرہ یا نبی، سخاوت بولی یا نبی، حیدر کا نعرہ یا نبی، شجاعت بولی یا نبی، طلحہ کا نعرہ یا نبی، یہ اوف کا نعرہ یا نبی، یہ بھکی نعرہ یا نبی، جلالی نعرہ یا نبی، ممتاز کا نعرہ یا نبی، آصف کا نعرہ یا نبی، جلالی بولے یا نبی، منصب نبیت فاقتلوه، منصب نبیت فاقتلوه، منصب اللہ فاقتلوه، منصب اللہ فاقتلوه۔ یہ بخاری شریف میں ایک ایک حدیث میں تین بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ابن جبل، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا یا معاذ ابن جبل، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ورڈنگ ہے، وہ عبارت ہے، وہ لفظ ہیں کہ اس امت کے اولین لیڈر
اولین عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے جس وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنے سامنے لائیو اپنی محبتوں کا اظہار کیا تو اس نعرے کے ذریعے سے کیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ملازم وردی میں ہے، دل میں اس کے ایمان ہے، تو وہ کیسے اس پر گولی چلائے جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہے؟ یہ حاضری کا وقت ہے. یہ ایک عاشق اللہ کے رسول علیہ السلام کو زندہ و تابندہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ محبوب میں آپ کے دین کے لیے حاضر ہوں، آپ کی شریعت کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کے دین کی رکھوالی کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی سنت کا پرچم بلند کرنے کے لیے حاضر ہوں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری لگوا رہا ہے اور یہ درمیان میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور پھر ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کے سینوں پر، ان کے ماتھوں پر، کہ جن کی زبانوں پر اتنا مقدس نعرہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں بھی سن کے خوش ہوتے تھے، اور یقیناً آج بھی گنبد خضرا میں اپنی حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ دنیا کے جس کونے سے بھی کوئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہے، میرے محبوب سن بھی رہے ہیں، نظر کرم فرما بھی رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک تنظیم کا نعرہ ہے، نہ ایک ملک کا نعرہ ہے، یہ تو پوری کائنات میں امت مسلمہ کا نعرہ ہے. ہر ملک میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار بہترین طریقے سے کرنا چاہیں تو زبان پہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا آ جاتی ہے. لہذا یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ گولی کے زور پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا سکے گا. یہ کسی کی خام خیالی ہے. کوئی انگریز کا نوکر اور امریکہ کا چاکر، یہود و ہنود اور یہود و نصارہ کا کوئی ایجنٹ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ لاشیں گرا کر اس نعرے کو دبا دے گا تو رب کعبہ کی قسم سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سینے تیار ہیں جو گولیاں تو برداشت کر لیں گے مگر لبیک یا رسول اللہ کا پرچم نیچے نہیں ہونے دے گے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. یہ سلطنت خداداد پاکستان 20 لاکھ شہیدوں کے خون پر بنی ہے. ہم جب کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان 20 لاکھ شہیدوں
اور تحریک آزادی کے قائدین اور غازیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہارا مقصد بھولے نہیں. اگرچہ اس پاکستان کی مسجد کو کچھ لوگوں نے مورچہ بنا لیا، کچھ لوگوں نے اس کو مندر بنانے کی سازشیں کی، اور آج تک اس مسجد میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کھڑی نہیں ہو سکی، لیکن ہم ان اکابرین کو بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارا سبق بھولے نہیں. پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کرنے کی بات ہو، یا ختم نبوت پر پہرا دینے کی بات ہو، یا اہل بیت اطہار کی عزت پہ پہرا دینے کی بات ہو، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت پہ پہرا دینے کی بات ہو، تو اس ہر مشن کی ترجمانی کا نام لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. اولیاء کا ہے فیضان. پاکستان پاکستان. میں سمجھتا ہوں وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جو اپنے آپ کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سمجھتا ہے. عقل مند اپنے دشمن تھوڑے کرتا ہے کہ میرے دشمن تھوڑے ہوں. جس نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد محبت سے، روح ایمان سے 14 صدیوں کے عاشقوں کی اس ادا کے ساتھ ٹکر لی، اسے ہر گلی میں اپنا دشمن نظر آئے گا، ہر محلے میں، ہر سڑک پر، ہر فیکٹری میں، ہر دکان پر، ہر فورم پر، ہر حلقے میں، ہر علاقے میں. کیونکہ پاکستان کے ایک ایک محلے کے اندر، ایک ایک چپے کے اندر 20 لاکھ شہیدوں نے بیج ہی لبیک یا رسول اللہ کے جذبے کا بویا تھا. اس واسطے حکومت وقت کو ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مطالبات ہیں ان پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا جائے، اور مزید خون بہانے سے اپنا ہاتھ روکا جائے، اور جو پہلے آگ لگائی گئی ہے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بجھانے کے لیے جو ابتدائی کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس فرانس کے سفیر کو جوتے مار کر اس ملک سے نکال دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
وفجاءت نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا راشدا. یا الہ العالمین، جتنے بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، یا اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے بھی زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا الہ العالمین، عصر حاضر میں لمحہ موجود میں تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے ہم پہ جو جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری اس طرف رہنمائی بھی فرما اور ہمیں اس سلسلے میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ضروری اعلان یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہیہ جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں جتنی بھی ٹرانسپورٹ تنظیمیں ہیں اور جتنی بھی تاجران کی تنظیمیں ہیں، ان سے بھی ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ثواب سمجھ کے اس احتجاج میں حصہ لے. یعنی اپنی دکان بند رکھ کے ان کے دل کے اندر جو غصہ ہے کہ ایسا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے پاکستان میں مسلمانوں پر، اور ان کے دل کے اندر جو جذبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو جوتے مار کے نکالا جائے، تو وہ اس غصے کا اظہار اس ہماری ہڑتال کے اندر حصہ لے کے اپنے شوق اور عشق کی وجہ سے وہ دلچسپی دکھائے، اور اس میں کسی کو مجبور کر کے دکان بند نہ کروائی جائے بلکہ خود اپنے عشق سے سارے یہ کام کریں. اور اس ہڑتال کے لحاظ سے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ پرامن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. کسی کی نجی املاک کو یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ہرگز جائز نہیں، چونکہ یہ ملک اور اس کے اثاثے اور اس کے باسی اور یہ سارا اس کا جو نظام ہے، اللہ نے ہمیں پاکستان ایک نعمت کی شکل میں عطا فرمایا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی تک اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکا، لیکن اس کی حفاظت ہم سب پہ لازم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کا جھنڈا مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.